اس نے کہا تو تیری تو ساری جتنی حیثیت ہے وہ 2 گھونٹ پانی کی ہے، پینے کی یا نکالنے کی، یہ تیری حیثیت ہے، گھمنڈ کس بات کا ہے تجھے؟ دنیا کا مال و اسباب استعمال کرنا برا نہیں ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے مکان میں رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، مگر یہ دنیا اندر نہ آ جائے۔ کیوں؟ کہ جب یہ اندر آ جاتی ہے یہ خدا سے دور کر دیتی ہے، خدا سے اونچی دور کر دیتی ہے۔ باہر رہے ٹھیک ہے استعمال کرو، اندر آ گئی لے گئی آپ کو۔ پھر اندر آنے سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، جب آپ کو مال سے محبت ہو جائے، کنجوسی آ جاتی ہے، رشتے ناتے کا حق نہیں پہچانتے، پھر آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہ نہیں ادا کرتے، پھر اور کتنی کوتاہیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، پیسے کی وجہ سے کتنی خرابیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ مال اگر آپ نے کمایا ہے، جائز کمایا ہے، جائز خرچ کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ لفظ کہے تھے، دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا بری بات ہے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن جن کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے یہ جو مال ملا ہوا ہے ان کو، آپ سمجھ رہے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، وہ مزے نہیں کر رہے، وہ اور زیادہ اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور نیند نہیں آتی، بہت تھکا بھی ہوتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ فرمایا تیرے پاس مال ہوگا؟ اس نے کہا ہاں جی مال ہے۔ فرمایا جا صدقہ کر دے، مال صدقہ کر دے۔ وہ صحابی تھا، بات مان لی، اس نے صدقہ کر دیا، بڑے مزے سے سو گیا، کیونکہ وہ مال سونے نہیں دے رہا تھا۔ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو جب مال کی محبت آ جائے تو پھر دینی طور پر کمزوریاں شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رہے یہ اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے، آج کافروں کو، بدعقیدہ لوگوں کو جو ملا ہوا ہے، یہ ان کے ظاہری اعمال کا دنیا میں بدلہ ہے، ان کے لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ بل لا یشعرون، قرآن فرما رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہیں۔ میں اور آپ کہیں نہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر سمجھدار ہوتے تو پھر یہ حرکت نہ کرتے۔ قرآن ہے، سمجھو اس کو۔ اکثر لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، آرام بھی نہیں کھاتے، ساری مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں۔ دوسرے مزے کر رہے ہیں، چوری کرنے والے، رشوتیں لینے والے۔ آپ بھی اکثر ایسا سوچتے ہوں گے، آ جاتا ہوگا خیال۔ یہ اسی کا جواب ہے، یہ اسی کا جواب ہے۔ جو رشوت کا کھا رہا ہے، بتے کا کھا رہا ہے، ناجائز کھا رہا ہے، اغوا کیا ہوا کسی کو تاوان لے رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، ناجائز منافع خوری کر رہا ہے، مال گھٹیا بیچ رہا ہے، کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، یہ سب اسی کا جواب ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ مزے میں ہیں، وہ مزے میں اونچی۔ پڑھو معراج کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوزخ کا معائنہ کرایا گیا، دوزخ کے اندر نہیں گیا، معائنہ کرایا گیا، دکھایا گیا، جس طرح ویڈیو نہیں دکھائی جاتی ہے آج کل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے معائنہ کرایا گیا۔ فرمایا میں نے ایسے لوگ دیکھے ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح، جیسے پورا بہت بڑا کمرہ ہال ہوتا ہے اس طرح ان کا پیٹ، اور اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے، وہ ان کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ہلتے رہتے ہیں، جہاں کہیں رکتے ہیں وہ پھر کاٹتا ہے، تو یہ ہلتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آرام کھاتے تھے، یہ ان کو مسلسل اس طرح تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر کرنے والوں تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو۔ اچھا بھی ملتا ہے اور جائز ملتا ہے، خوش ہو کر کھاتے ہو، رب کا شکر کرتے ہو، بہت اچھے ہو۔ ان کو نہیں دیکھو کہ جی وہ مزے کر رہے ہیں، وہ مزے
نہیں کر رہے، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے اندر. ان کو آپ اپنے کہتے ہو جی ہم نیکی کر کے بھی پریشان، تو آپ نیکی کر کے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی تو شان بیان ہوئی ہے قرآن میں. ان کا تو ذکر ہوا ہے کہ یہ تو ایک وقت تک ہے، نشے میں رہ لیں، اپنا مست رہ لیں، پھر ان کی جو پکڑ ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی. تو یہ دنیا میں بظاہر جو اچھے کام کر لیتے ہیں، یہ اس کا بدلہ یہیں پر ہے. اب یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے. سب کا ذہن حاضر ہے؟ حاضر ہے. یہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی جو بھی کام کر لیتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ بھلائی کر لی، کوئی کام کر دیا، اس کے بدلے میں یہاں ان کو مزے ملے ہوئے. کیا ملے ہوئے؟ آپ کافروں کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، مزے ملے ہوئے. جب ظاہری بدلہ اتنا ہے ان کے کاموں کا، ایمان والے کے اچھے کام کا بدلہ کتنا ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا کام کرنے پہ دنیا میں جب ان کو اتنے مزے ہیں، ایمان والے کو صحیح کام کرنے پر کتنے مزے ملیں گے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، فوراً شکایت کرتے ہیں. شکایت اچھی نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں لونڈے لونڈیاں، جن کو اب تو اسلام تو اس کو منع کرتا ہے نا، اس لیے آزاد کرنے کا حکم دیا، آئیں. حضرت علی نے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو کہا، گھر کے سارے کام آپ کرتی ہیں، مجھے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے دور سے. ہماری طرح تو ٹوٹیاں نہیں تھی نا، ٹیپ پائپ لائن نہیں تھی، گرم ٹھنڈے کا سارا انتظام نہیں تھا. یہ صابن طرح طرح کے، یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر وغیرہ، اور یہ کیمیکل جو آج دھونے کے لیے آپ کی مشینیں، ان کو سارے کام خود جو گندم وغیرہ خود پیستی تھی، ہاتھ کی چکی وہ بھی. آج کل تو مشینیں آ گئیں، تو سارے کام کر کے آپ کرتی ہیں، مجھے باہر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کے ابا جان کے پاس لونڈے لونڈیاں آئیں، آپ بھی اپنے لیے ایک لے لو گھر کے کام، مجھے بھی کچھ تھوڑا سا آرام ملے گا. میرے سینے میں درد رہنے لگ گیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، تمہیں بھی کچھ فائدہ ہوگا، کچھ مجھے آرام ملے گا. سیدہ آئیں، اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استقبال کیا، بات سنی اور کہا کہ میں نہ صرف تمہارا پیغام پہنچاؤں گی بلکہ سفارش بھی کروں گی. تمہیں ضرور ملنی چاہیے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ، گھر کے 100 کام ہیں، تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی خادمہ ملنی چاہیے. سیدہ واپس آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور یہ کہہ گئی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ان کو ضرور کوئی خادمہ دیجیے. سفارش بھی کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں، انہی قدموں سے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. جا کر کہا بیٹی تمہاری ماں نے تمہارا آنا اور تمہارا مقصد بیان کیا، جو تم نے مانگا ہے تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جو تم نے مانگا ہے تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ علی الراس والعین، ضرور، سر آنکھوں پر. فرمایا تم بھی اور علی بھی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا.
یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا. بہت اچھا. شکایت نہیں کی. ایک طرف تو کہتے میرے جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ایک طرف تو یہ فرماتے، دوسری طرف یہ کہ میں نے اگر خادمہ مانگ لی ہے تو بجائے اس کے کہ خادمہ دیں، پہلے کام کم نہیں تھے، کام کا اور اضافہ کر دیا. سیدہ نے ایسا نہیں کہا. جو بات میں نے کرنی ہے وہ آگے آئے گی. یہ واقعہ میں نے پورا کیوں سنا دیا، آپ کو تھوڑی سی قدر ہو جائے. اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ. ان کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہو گئی. نہ سیدہ نے شکایت کی نہ حضرت علی نے شکایت کی. اب میں جب سنانے لگا ہوں جواب وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دیا خادم یا خادمہ، کیوں نہیں دیا؟ کہ میں اگر سارے جہان کے لیے نمونہ بن کے آیا ہوں تو میری بیٹی بھی نمونہ ہونی چاہیے. لوگ کام کریں گے، ان کو پتا ہوگا نبی بھی اپنے کام خود کرتے تھے، تو میری امت کی ساری عورتوں کو تو خادمائیں نہیں ملیں گی. وہ گھر کے کام خود کیا کریں گی، تھک ٹوٹ کے جب بستر پر لیٹیں گی ان کو کس کی یاد آئے گی؟ تو بیٹی تجھے خادمہ نہیں ملے گی. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات کہ یہ دنیا کی خادمائیں تیرے لیے نہیں ہیں، تیرے لیے تو جنت کی حوریں ہونی چاہیے، فرشتے ہونے چاہیے. یہ میں نے آپ کو اس طرح کر کے جواب کر. اب جو بات سنانی ہے وہ یہ، ذرا دیکھو فرق کیا ہوتا ہے. واقعہ سن لیا آپ نے. اب یہ جو تسبیح فاطمہ آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی ایسا نہیں ہے بظاہر. کتنے میرے خیال 2 سے 3 منٹ نہیں لگتے ہوں گے، اتنی تیزی سے لوگوں کو انگلیاں گھومتی ہیں. پوری طرح تو ادا نہیں کرتے نا کھٹاکھٹ. غریب صحابہ، غریب کا معنی اجنبی ہوتا ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کو، یا مسافر بھی اجنبی ہوتا ہے، اور غریب اس لیے کہ جو جس کے پاس مال نہیں وہ بھی اجنبی، اس کا یار کہاں ہوگا. مگر آپ کے ہاں جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو آپ غریب کہتے ہیں. جو غریب تھے نا مالی طور پر، وہ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور ہمارے پاس مال نہیں ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. یہ جو امیر لوگ ہیں وہ دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کو تو ثواب ملے گا، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے، ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم دے نہیں پاتے ہیں، تو یہ تو ثواب میں آگے نکل جائیں گے. حضور نے فرمایا تم تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، جو ثواب ان کو مال خرچ کرنے سے ملے گا تمہیں اس کے پڑھنے سے مل جائے گا. میں نے جھلک دکھانی ہے آپ کو، جھلک. میرے آقا نے سب کو نوازا، سب کو تھوڑے سے عمل پر کتنا فائدہ. اب آپ کو لطیفے والی بات بھی سنا دوں. لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہوتی، لطیفے کے مراد نازک بات ہوتی ہے، اس سے مزہ آتا ہے. آپ کے ہاں تو ہر ہنسنے والی بات جس کو وہ تمسخر ہوتا ہے اس کو بھی لطیفہ کہتے ہیں. بہرحال امیر صحابہ کو بھی پتا چل گیا، انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی. انہوں نے بھی، وہ غریب صحابہ پھر آ گئے. حضور وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں. تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی، تم کیا چاہتے ہو وہ نہ پڑھے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس طرح ثواب ملنا تھا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. ان کو بھی فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی، رب نے دیا جس کو دیا. میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ جو بدمست ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اپنے اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ان کے حصے میں کچھ آنا. آپ اگر غریب ہیں، مالی طور پر کمزور ہے، مگر آپ اپنی اس نسبت پر ناز کیا کریں، کیونکہ یہ جتنی بڑی بات ہے یہ ان کو حاصل نہیں. ایک شخص
شراب خانے میں، گانے کی محفل میں، ناچ کی محفل میں، غلط محفل میں ایک شخص کو توفیق ملی ہوئی ہے، اتنا ٹائم قرآن پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، کسی نیک محفل میں بیٹھا ہے، تو اس کو اگر لگے کہ وہ مزے کر رہا ہے تو بولو مجھے بتاؤ مزہ کون کر رہا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک شخص آیا، حضرت جی ہم جب کبھی دینی محفل میں آتے نیند آتی ہے، جی چاہتا ہے سو جائیں، اور گانے بجانے کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں چوکنے رہتے ہیں، وہاں نیند نہیں آتی ہے، بالکل الرٹ، پوری طرح ہوشیاری کے ساتھ جیسے ہوتے چوکنے ہوتے ہیں۔ مذہبی محفل میں، نیک محفل میں آئے تو سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا یہ بتا نیند کانٹوں پہ آتی ہے یا پھولوں پہ آتی ہے؟ اس نے کہا جی کانٹوں پہ کیسے آئے گی؟ تو فرمایا وہ جو محفلوں میں ہے نا وہ کانٹے کی محفلیں ہیں، یہ محفلیں پھولوں والی محفلیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھا کرو، کبھی یہ گمان نہیں کرنا پیسے نہیں ہے، کبھی یہ گمان نہیں کرنا مال نہیں ہے، دوسرے اس پر شکر کرنا کہ ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کتنی مرتبہ، مجھ سے ہی آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ بار بار سنتے ہیں، اس کے آگے کا بیان بھی آپ نے سنا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے اس کے لیے جو پوچھ رہا ہے، بڑی جلدی ہے تجھے، کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا نماز روزے زیادہ نہیں حضور، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا محبت ہے تو کل قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہے۔ اب میں نے آگے کے الفاظ سنانے، حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور دن نہیں ہوئی، جس دن یہ بیان سنا حضور سے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی خوشی کبھی اور نہیں ہوئی، کہ محبت ہے نبی سے، نبی کے ساتھ ہوں گے، نبی نے فرما دیا ہے۔ اس سے زیادہ کبھی، یعنی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا۔ تو مسلمانوں جس بات پر خوش ہونا چاہیے اس پر شکایت کر دیتے ہیں، اور جی دوسرے مزے کر رہے ہیں ہم تکلیف میں۔ تو میں نے یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بات کی تھی، جواب اس کے بہت ہے، بلا شبہ تکلیف ہوتی ہے، اسباب کم ہوں، دشواریاں ہوتی ہیں، مگر آپ کو اس پر صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو ان پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس پر بھی آپ کو اونچی، آپ کو پینے کو نہیں مل رہا، تکلیف ہے، پیاس ستا رہی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، بھوک کاٹ رہی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، اس پر آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ تو دوسرا کہے جی ثواب تو لے لے، مجھے کھانا دے دے، مجھے ثواب نہیں چاہیے، مجھے تو کھانا چاہیے۔ تو یہ وقتی بات ہوتی ہے، وقتی، مگر ایمان والا کبھی بھی شکایت اونچی، ایک بار اور بس آج یہ سبق یاد کر لینا، شکایت نہیں کرنی۔ ہمارے منہ پہ فوراً شکایت آ جاتی ہے، ارے دیکھے نا جی، نہیں جی ایسا نہیں کہنا۔ ہاں تکلیف ہو رہی ہے تو یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میرے لیے آسانی کرتے۔ اب یہ کہہ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، لیکن شکایت کیوں جی، ان کو کیوں ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ شکایت کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ کریں شکر تو اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا۔ سمجھ آئی بات کو؟ ہم لوگ بہت ہی کچے، بہت کچے، تھوڑا سا پکے رہ کے دیکھ لیں رب کا وعدہ پورا ہوتا ہے، رب کا وعدہ اونچی
میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو کچھ خبر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں جناب ہمیں ملا ہوا ہے تو ہم مزے میں ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یہ صحیح وہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث صحیح کہتا، جو اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہیں، جو عند اللہ حق و ثواب پر ہیں، وہ صحیح ہیں۔ یہ ثواب سواد سے ہے، ثواب کے معنی صحیح ٹھیک ہونا، جو حق و ثواب پہ یعنی اللہ کے نزدیک جو حق و ثواب ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے۔ جو خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہو سکتے نہیں۔ کسی نبی کے بارے میں بیان ہے، اللہ نے وحی بھیجی کہ میرا بندہ دنیاوی مال زیادہ ہو جائے نا، وسعت ہو جائے، کشادگی، تو سمجھتا ہے کہ میں نے اسے مالا مال کر دیا، حالانکہ یہ معاملہ اسے مجھ سے دور کرتا۔ اور میرا مومن بندہ اپنی تنگ دستی پر نالاں ہوتا ہے، حالانکہ اسے خبر نہیں وہ اس طرح میرے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے اس وقت دل سے نکلتی ہے نا، اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے سخت گرمیوں کے روزے پسند ہیں، سخت گرمیوں۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ تو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتا ہے، بھوک کی پیاس کی تکلیف میں اللہ کتنا یاد، تو اللہ سے کتنے قریب ہوتے ہیں، تو یہ تو انسان سمجھے کہ اس کو اس طرح کیا درجہ ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض بندوں کو اللہ مال دنیا دے کر آزماتا ہے، انہوں نے سمجھا یہ مال زیب و زینت ہے، یہی تو سب کچھ ہے، وہ اس کے چنگل میں پھنسے اور اللہ کے جلوے نہیں دیکھ سکے، غلط خیالی میں رہے کہ ہم تو جی بہت اونچے ہو گئے، بہت اعلیٰ ہو گئے، مقبول ہو گئے، حالانکہ ان فانی چیزوں کے حصول سے کوئی مرتبہ اعلیٰ پاتا اللہ کے نزدیک۔ یہ سن لیں